ملک کی سیاست میں نئی ہلچل، متحدہ نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف گرینڈ الائنس کی کوششیں تیز کر دیں۔ خالد مقبول صدیقی کی آج نواز شریف سے ملاقات طے، ایم کیو ایم کنوینر کی سربراہی میں وفد لاہور پہنچ گیا۔ نون لیگ کا سندھ اور بلوچستان کے قوم پرستوں اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا فیصلہ، رہنماؤں کو ٹاسک سونپ دیے گئے۔ نواز شریف کہتے ہیں ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا۔ بلاول بھٹو کی لاہور سے اس بار وزیراعظم منتخب نہ ہونے کی پیش گوئی، کہتے ہیں 8 فروری کو وہی جیتے گا جس کے پاس تیر کا نشانہ ہوگا۔ ضمن بلدیاتی الیکشن صرف ٹریلر تھا، پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن میں حصہ لیا، ان سے پوچھیں جو ضمنی انتخابات میں میدان سے بھاگے تھے۔ ہمارا یہ بائی الیکشنز فیبری کے الیکشنز کے لیے صرف ایک ٹریلر تھا۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو ہم ثابت کر دیں گے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، جدید کے ساتھ۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تیاریوں میں تیزی، الیکشن کمیشن میں ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت کا 5واں روز۔ پنچمن رحیم یار خان ناروال کی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کو سنے گا۔ بیچ 2 راولپنڈی، مری، تھرپارکر، لیا بدین اور شہدا کوٹ کے حلقہ بندیوں پر سماعت کرے گا۔ 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کر دی جائے گی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت میں سینٹ کا اجلاس، قائمہ کمیٹیز کے چیئرمین اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ 2 توجہ دلاؤ نوٹسز پر بھی ایوان میں بات ہوگی۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی موشن پکچرز آرڈیننس 1979 میں مزید ترمیم کا بل پیش کریں گے۔ سینٹ کا اجلاس 19 نکاتی ایجنڈا جاری۔ نگراں حکومت کی مثبت پالیسیوں کا اثر، معاشی اشاریوں میں بہتری، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان، 400 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 54,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی سے متعلق کوئی اندازہ نہیں دے سکتے۔ امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی سے متعلق فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ غزہ میں ایٹمی حملے کے بیان کی مذمت۔ ترکی کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی۔ دورہ ترکی کے دوران صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات سے انکار کیا۔ جنوبی افریقہ نے بھی اپنا سفارتی عملہ تل ابیب سے واپس بلا لیا۔ OIC کا ہنگامی اجلاس 12 نومبر کو ریاض میں طلب۔ انسانی امداد لے جانے والے 30 مال بردار ٹرک گزشتہ روز غزہ میں داخل ہوئے۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ امدادی اداروں کے مطابق غزہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روزانہ سینکڑوں ٹرکس کی ضرورت ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ انسانی اقوام متحدہ نے غزہ میں ایندھن کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ ایندھن کے بغیر انکیوبیٹرز میں نوزائیدہ بچے مر جائیں گے۔ غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے۔ غزہ کی حالت کسی ڈرانے خواب جیسی ہے۔ فلسطین کی جنگ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا عبرتناک انجام، حماس کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں ایک دن میں ہی سڑنا شروع ہو گئی۔ جدید ترین انتظامات کے باوجود اسرائیلی فوجی افسران لاشوں سے اٹھنے والے تعفن سے پریشان۔ فوجی میتوں کی تدفین کے انچارج کرنل نے لاشوں کی جلد تدفین کا مطالبہ کر دیا۔ مشرق وسطی میں نئے محاذ کھلنے کا امکان، امریکہ نے 2 طیارہ بردار بحری جہازوں کے بعد ایٹمی آبدوز میں خطے میں تعینات کر دی۔ پاکستان کا غزہ کے تنازع میں فوجی طور پر شامل ہونے سے انکار، اس سے متعلق بات کرنا بھی خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا اسرائیل فلسطین تنازع کا پرامن حل دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی آرڈر کے دوہرے اور تہرے معیار نے اسرائیل کی حوصلہ افزائی کی۔ احتساب عدالت لاہور میں آشیانہ ریفرنس کی سماعت، شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر مزید
साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA के वकील शाह खावर के अदम मौजूदगी के बायस समाअत कल तक मुलतवी। जिला खैबर की वादिय तीरा में फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन का घेरा तंग। पुलिस का जमाली गोट में ऑपरेशन, घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद की चेकिंग। सैकड़ों गैर मुल्की बाशिंदे शनाख्त के लिए SP ऑफिस मुंतकिल कर दिए गए। नादरा के जरिए जेर हिरासत अफराद की शनाख्ती दस्तावेजात की जांच पड़ताल। पीर को तुर्कम बॉर्डर से 9,297 गैर मुल्की अफराद का इनखला हुआ। मिशन वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच 1:30 बजे शुरू होगा।